السلام علیکم جی پیارے لوگوں، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ جی کچھ شوٹ رکھا ہوا تھا میرے پاس پیچنزا سے، جس دن ہم لوگوں نے نکلنا تھا اس سے ایک رات پہلے کا، تو میں نے وہ ویڈیو ڈالی نہیں تھی۔ یہاں پہ میری اور میرے ہسبینڈ کی بحث چل رہی تھی۔ ایکچولی ہمارے نیکسٹ ڈے جو تھی بس جو ہم نے پکڑنی تھی ٹریول کے لیے، وہ تھی 12:20 کی، مطلب 12:20 کی رات، مطلب AM کی۔ ہم تو اسے رات میں ہی کنسیڈر کرتے ہیں نا کہ رات کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے 10-11 بجے کے بعد۔ تو میرے ہسبینڈ سے یہاں پہ بحث مباحثہ چل رہا تھا کہ رات کے جو 12:20 ہے نا تب کی بس ہے۔ تو وہ مجھے پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ جی نہیں وہ رات کے 12:20 نہیں ہے، وہ دن کے 12:20 ہیں۔ ایسے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کے موبائل پہ جو ٹائم ہے نا وہ 24 آورز والا سیٹ ہے، مطلب کہ رات کو جب 12 بج جاتے ہیں وہ 24 بج گئے، مطلب 24 گھنٹے پورے ہو گئے۔ تو اب جو ہے وہ اگر 1:05 پہ ہو رہا ہے دیٹ مینس کہ رات کے 12:20 کی بس ہے۔ خیر جی اسی بحث بڑی مشکل میں نے ان کو سمجھایا، درمیان میں مجھے ایک کال آ گئی تو میری سمجھایا بھی کیا، وہ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ جیسے عورتیں کہتے ہیں نا کہ مرد کی بات نہیں سمجھتی ہیں، جب مرد حضرات اڑ جاتے ہیں نا، یہ بھی نہیں عورت کی سنتے ہیں، تو نارملی تو سن لیتے ہیں ویسے۔ تو میں نے ان کو اتنا کہا، کہتا نہیں یہ دن کے 12:20 ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، دن کا جو ہے وہ PM شمار ہوتا ہے۔ کہتے نہیں پھر 24 گھنٹے کیسے بنے؟ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے جب دن کے 12 بجتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ نے جو اپنا کلاک سیٹ کیا ہوا 24 آور فارمیٹ والا سیٹ کیا ہوا، تو اس کے بعد ایک مطلب 13 بج گئے، پھر 2 مطلب 14 بج گئے، تو رات کے جب 12 مطلب پورے 24 گھنٹے کے بعد 00 ہو گئے تو 00:20 مطلب 12:20 ہو گئے۔ خیر مجھے وہ درمیان میں کال آ گئی گھر سے، میں وہ سننے لگی، انہوں نے اپنا دماغ لڑایا کہ یہ تو مجھے پینلٹی پڑ جانی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہوئی، میری بات ٹھیک ہوئی کہ یہ رات کے 12:20 اور آپ کی بات غلط، تو یہ دیکھیں یہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ مجھے بتائیں کیا دیں گے، میری پسند کی یا تو کوئی چیز لے کر دیں گے یا پھر جتنے میں پیسے کہوں گی مجھے دیں گے۔ فی الحال بے شک آپ جاب لیس ہیں لیکن مجھے تو پیسے دیں گے آپ۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ بس گڈ لک ان کی کہ مجھے درمیان میں کال آ گئی، اور بیڈ لک میری، میں وہ کال سننے میں لگ گئی۔ وہ اتنے سیانے، انہوں نے فٹافٹ اپنا سارا دماغ لڑایا، سارا کچھ کیا۔ تو جیسے ہی میں نے کال بند کی، کہتے ہیں ہاں یہ تو رات کے 12:20 ہیں، رات کو 12 بجتے 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد 1-2 اس طرح 12 شروع ہوتا ہے۔ تو میں اتنی حیران ہوئی، میں نے کہا اب آپ کو نہیں میں یہی کہہ رہا تھا، مطلب انہوں نے میری بات مانی ہی نہیں، میں تو بس یہی کہہ رہا تھا۔ میں اتنی حیران ہوئی کہ میں اتنی دیر سے ان کو سمجھا رہی ہوں اور 1 منٹ میں یہی اس انسان نے مجھے جو ہے کہہ دیا کہ نہیں میں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ بہرحال جی ہسبینڈ وائف کا رشتہ اس طرح کا ہوتا ہے، خوبصورت سا، کبھی لڑ لو کبھی جھگڑ لو، پیارا سا رشتہ ہے یہ۔ اس میں آپ جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے ایک دوسرے کو، کیونکہ زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے رشتے جو ہے وہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رشتوں کی خوبصورتی کو برقرار رکھے، چاہے وہ لڑکے چاہے جھگڑ کے، کبھی جو ہے جی وہ ہمت ہار جاتا ہے انسان، کبھی جو ہے وہ حوصلہ بھی ساتھ چھوڑنے لگتا ہے، آپ دور ہوں، خاص طور پہ جب پردیسی ہوں، تو کبھی اپنے دیس میں رہ کر بھی بہت ساری مشکلات آپ کو رزق کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، بہت سارے گھریلو جو ہیں ان کے معاملات میں دیکھنے پڑتا ہے۔ تو بہرحال جی ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو گھر کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں دیکھنی پڑیں، جیسے بہو آتی ہے تو سسرال کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں، جی نند نے یہ کیا، ساس نے یہ کیا، دیور جیٹھ یہ وہ، تو ہمت نہ ہاریں، تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو چینج کریں۔ جب وہ میری والدہ ایک بات کہتی ہوتی تھی نہیں الحمدللہ کہتی ہیں کہ بیٹا جب نئی شادی ہوتی ہے نا، جب آپ اپنے اگلے گھر جاتے ہو نا تو ان کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، آپ بدل جاؤ، آپ ہسبینڈ کی بات نہ سال 1.5 سال ہر بات میں یس 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 کرو۔ جب آپ خود بدل جاؤ گے نا آہستہ آہستہ، پھر وہ آپ کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جائیں گے۔ سال 1.5 سال فرما برداری ہی کرو، ہاں ہاں کرو، بعد میں آہستہ آہستہ وہ بھی ہاں ہاں کرنے لگ جائے گا۔ تو یہ واقعی بڑی اچھی بات ہے کہ جب آپ نئے گھر میں جاتے ہو وہاں چینجز کرنے کی کوشش کرتے ہو نا، وہ بھی چڑھتے ہیں کہ یہ کیا زیادہ وہ آ گئی ہے، یہ کیا ہمیں یہ کیا سمجھتی ہے کیا نہیں۔ تو آپ ان کے ماحول میں بسنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھی رشتے جو ہے وہ اسی طرح چلتے ہیں۔ میں نے تو اپنے ارد گرد اسی طرح رشتے دیکھے ہیں، چاہے وہ میری ماں کا ہے، میری چاچی کا ہو، میری بہن کا ہے، میری بھابھیوں کا، جو بھی الحمدللہ ہمارے رشتوں میں الحمدللہ سکون ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ بینگ اے نند میری الحمدللہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ بہت اچھی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اگر میری بھابھی ہیں تو وہ بہت اچھی ہیں، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، میری ماں کی میری بھابھیوں کے ساتھ، اللہ کا شکر الحمدللہ جی، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ اور بینگ اے وائف یا میرے ہسبینڈ جو ہیں، ہم بھی آپس میں اگر لڑتے جھگڑتے ہیں جو بھی ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو ہر ہسبینڈ وائف میں ہو جاتا ہے، آپ ہر پرسنل چیز جو ہے وہ اٹھا کے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال سکتے۔ خیر پرسنل چیز سے مجھے یاد ہے ایک آج کل بڑا وہ ٹرینڈ چل رہا ہے جی فیملی ولاگنگ پہ،
اچھا مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ولاگ بناتی ہیں تو جی اس طرح کیا سبسکرائبر ہوں گے یہ وہ، اور یہ مجھے میرے کسی بہت اپنے کلوز نے کہا، ایون اس نے میرا چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا جب میں نے بتایا، اور دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ پہلے جب میں نے چینل بنایا تھا تو وہ بھی نہیں انہوں نے دیکھا۔ خیر اس چینل پہ میں نے کہا کہ چلیں بتا دیتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا جی اس طرح تو سبسکرائبر نہیں آتے، اس طرح تو ویوز بھی نہیں آتے، آپ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی۔ بھائی چہرہ دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ لوگوں کے سامنے جو چہرہ دکھائیں گے یا ٹک ٹاک پہ جو ڈانس کریں گے یا فیملی کو لے کے آئیں گے، صرف وہی ان کے ہی آپ سبسکرائب کریں گے، ان کو ہی دیکھیں گے؟ اچھی بات تو کہیں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ میں فیملی ولاگنگ نہیں کر رہی یا میں نہیں لے کر آتی کسی کو، سپوز میں اگر اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں لے، حالانکہ میں اگر ان کا فیس لے بھی آؤں تو مجھے کیا ہے، بہت ساری ویڈیوز میں وہ آ بھی جاتے ہیں تھوڑا بہت، ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ پردے میں رہ رہے ہیں یا میں اپنے بیٹے کو پردے میں رکھتی ہوں، لیکن ایک چیز جو مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کو اگر کوئی ولاگ بنا رہی ہوں، جیسے میں کوئی یورپ کی انفارمیشن دے رہی ہوں، کوئی جگہ دکھا رہی ہوں، آپ کو کوئی چیز دکھا رہی ہوں یا کچھ بھی ہوں۔ ابھی لاسٹ دنوں میں نے وہ ایک بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں فہد مصطفیٰ، ان کا سنا جی یہ یوٹیوبرز تو ایویں ہی ہیں، ایسے ہی کمائیاں کر رہے ہیں، فیملی ولاگرز کو لا کر اپنی کوئی مر رہا ہے تو اس کا جنازہ دکھا رہے ہیں، پھر قبروں پہ جا رہے ہیں، اس طرح فیم لے رہے ہیں۔ تو بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ان سے ڈس ایگری بھی کیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ڈراماز میں یہی کچھ کر رہے ہیں۔ بھئی ڈرامہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اس کا نام ہی ڈرامہ ہے۔ میں کافی حد تک ان کی بات سے اگری کرتی ہوں، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے، میرا اپنا اوپینین ہے کہ فیملی ولاگنگ میں آپ گھر کی عورتوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں، آپ بہنوں کو لے آتے ہیں، آپ بیٹیوں کو لے آتے ہیں، آپ ماؤں کو لے آتے ہیں، آپ خود جو یہاں پہ جو میچور لوگ سن رہے ہوں گے نا، جو سمجھدار لوگ ہوں گے، وہ ضرور میری بات سے اگری کریں گے۔ کون جو ہے وہ انسان چاہے گا کہ اس کی ماں یا بہن یا بیوی یا بیٹی منہ اٹھا کر جو ہے وہ ولاگ میں آ جائے، سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، جس بھی حالت میں لیٹے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، دیکھا جی پارلرز میں جا رہے ہیں تو ویڈیو بنی ہوئی ہے، بال کٹ رہے ہیں ویڈیو بنی ہوئی ہے، مطلب کوئی ڈریسنگ لے رہے ہیں ویڈیو بنی ہوئی ہے، کوئی مطلب ہے ہی نہیں ہے۔ بھئی ایک چیز کو میرا دل نہیں مانتا کہ میں فیملی ولاگنگ کروں یا میں خود کو لے کر آؤں کیمرہ کے سامنے یا میں اپنے ہسبینڈ کو لے کر آؤں۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنا ٹائم گزارنے کے لیے یہ شروع کیا ہے، اگر کسی کو سبسکرائب کرنا ہے تو اس کی مرضی، نہیں کرنا تو بھی اس کی مرضی ہے۔ میں اپنی طرف سے کانٹینٹ بناتی رہوں گی جب تک مجھ میں ہمت ہے، کوشش کرتی رہوں گی۔ میرا ٹائم گزر جاتا ہے، اچھا ہے، یورپ میں میرا جو ہے وہ یہاں پہ گھر پہ ٹائم گزارنا جو ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹلی، لیکن جتنا بھی گزار لو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو، آپ رشتوں سے دور ہوتے ہو، ہر چیز سے دور ہوتے ہو۔ تو فیملی ولاگنگ جو ہے وہ میری نظر میں تو اس کو کوئی اچھا چیز نہیں سمجھتی ہوں، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ ان کو اچھا لگتا ہوگا، ان کی اپنی ایک لائف ہے، ان کا اپنا ایک اوپینین ہے، انہوں نے اگر اس چیز کو رزق کا ذریعہ بنایا ہوا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو میں کیسے جی، آپ نے مجھے نہیں سبسکرائب کرنا تو نہ کریں، میں مطلب اپنا فیس دکھاؤں کیمرے کے سامنے، جو ہے وہ دوپٹے اتاروں، ناچ گانا کروں، ڈانس کروں، ایک ایک چیز شو کروں، تو پھر جو ہے وہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ باقی جب میں جرمنی میں رہ کر آئی ہوں وہاں پہ بھی میں دکھا سکتی تھی سب کچھ، میں کہاں آ رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں، میں اپنے فادر ان لا کے پاس گئی ہوں 2-3 بار، میں ان سے ملوا سکتی تھی، میرے ہسبینڈ کے فرینڈ تھے میں ان سے ملوا سکتی تھی، ہم لوگ باہر آتے جاتے تھے، سب کچھ میں دکھا سکتی تھی، لیکن ایک چیز جو مجھے اچھی ہی نہیں لگتی میں وہ کیوں کروں، جو مجھے پرسنلی خود ہی اچھی نہیں لگتی ہے تو وہ میں کیوں کسی بھی وجہ سے کروں۔ باقی جو لوگ کر رہے ہیں مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں دیکھتی بھی ہوں، آبویس ہے وہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو میں بھی دیکھتی ہوں، میں بہت سارے چینلز دیکھتی ہوں، انڈین مسلمز ہیں 1-2 جن کے میں چینل دیکھتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں نان مسلم کو نہیں دیکھتی ہوں، بہت سارے ہیں، ایک پتہ نہیں لڑکی کا نام مجھے نیتو نام ہے شاید، میں اس کے ولاگز دیکھتی ہوں، مجھے اچھے لگتے ہیں اس کے ولاگز، یہ نہیں کہ میں نے کوئی اس کی فیملی کو دیکھنا ہوتا کچھ، لیکن اس کا کانٹینٹ اچھا ہوتا ہے، میں دیکھتی ہوں، میں جو ہے وہ خود بھی ولاگز دیکھتی ہوں، جو لوگ خود دکھا رہے ہیں ان کے ولاگز دیکھیں آپ، وہ دکھانے کے لیے دکھا رہے ہیں، لیکن آپ اگلے بندے کو اٹھ کے یہ رائے نہ دیں کہ بھائی تمہارے ویوز نہیں آئیں گے، تم فیملی کو نہیں دکھاتی، تم خود کو نہیں دکھاتی، تم یہ نہیں کرتی۔ کیا فیملی ولاگنگ کے بغیر کوئی ولاگنگ نہیں ہے؟ بینگ اے مسلم کیا ہمیں اس چیز کا حساب نہیں دینا کہ ہم اپنی بہنیں بیٹیاں بیویاں کہاں لے کے جا رہے ہیں، کس کے سامنے لے کے جا رہے ہیں، وہ کیا پہن رہی ہے، کیا اوڑھ رہی ہیں، وہ کر کیا رہی ہیں؟ خیر جی، اس پہ سب کی اپنی اپنی رائے ہے، میری جو رائے تھی وہ میں نے اس ولاگ کے ذریعے آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہے۔ باقی جی میں کیا ہی کہوں، موسم یہاں کا بس بہت اچھا ہو رہا ہے آج کل، جس دن ہم آئے تھے بہت گرمی تھی، اب بارش ہو رہی ہے، میری ونڈو سے جو پہاڑ نظر آتے تھے وہ بھی نہیں نظر آ رہے۔ یہ دیکھیں جی پاکستان کی مجھے یاد آ گئی میڈورا لپسٹک، میں نے لپسٹک کبھی نہیں لگائی لیکن مجھے شوق بہت ہے، مجھے خوشبو بہت اچھی لگتی ہے میڈورا کی لپسٹک کی، تو یہ میں نے 2 لپسٹک پاکستان سے لے کر آئی تھی تو وہ ایز اٹ از رکھی ہیں، کلر بڑے پیارے ہیں لیکن میں لگاتی نہیں ہوں۔ اچھا ایک میرے پاس اور ہے میڈورا کی لپسٹک، تو ریڈ کلر نا بڑا مشکل سے ملتا ہے، جو ریڈ بلڈ کلر ہوتا ہے نا، ایک بلڈ ہوتا ہے، پھر کیرٹ کلر ہوتا ہے، پھر ٹومیٹو کلر ہوتا ہے، پتہ نہیں ریڈ میں بھی اتنے شیڈ بنا دیے ہیں نئی نسل نے، پتہ نہیں کون کون سے، موف دیکھیں جی، موف کلر میں نے نام ہی پہلی بار سنا ہے، ہمارے زمانے میں تو 12 کلروں کے نام ہوتے تھے،
آسان سے، کوئی ٹینشن نہیں تھی، بس جی وہی کلر ہوتے تھے۔ آج کل تو پتہ نہیں 12 کے بھی 1200 کلر بنا دیے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہاں سے اتنے کلر نیم آ گئے ہیں بھائی، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ بوٹل گرین اور نیک گرین اور فلانا گرین اور ڈھمکانا گرین، ہمارے زمانے بھائی 90s کے ٹھیک تھے ہم تو۔ خیر جی، یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ آپ سے کہیں کہ فیملی ولاگنگ، اگر آپ ولاگنگ کر رہے ہیں یا آپ نیو یوٹیوبر ہیں، یا آپ نے فیس بک پیج بنایا یا کہیں کچھ بھی بنایا ہے، ٹک ٹاک بنایا ہے، انسٹا بنایا ہے، آپ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اگنور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترقی دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو کامیاب کرنا، اس پہ بھروسہ رکھے، اپنا دل لگا کر محنت کیجیے، اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، زندگی میں خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔